حمد ہے اس خدا کی جو عالمین کا رب ہے۔ اور جب ہم نے پچھلے سال اس سیگمنٹ کا باقاعدہ آغاز کیا تو سمجھ آیا ہمیں کہ یہ تو ہماری بہت ہی خام خیالی تھی کہ یہ ہمیں جو دنیا اپنے ارد گرد سمندر، صحراؤں، کھیت کھلیانوں پر مبنی نظر آتی ہے، ہم سمجھتے تھے یہی عالم ہے، یہی دنیا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، معلوم ہوا یہ تو پوری کائنات کا اتنا چھوٹا حصہ ہے کہ جس کو نمبر میں بیان کرنا بھی ناممکن ہے کہ کتنا چھوٹا حصہ ہے، اتنا چھوٹا حصہ ہے۔ تو اب جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر کہ اللہ کتنا بڑا ہے، تو کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ جو اتنی بڑی کائنات کا، کتنی بڑی نہیں پتا، لیکن جو اتنی بڑی کائنات کا خالق ہے وہ خود کتنا بڑا ہوگا۔ قرآن اور سائنس سیگمنٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ پچھلے سال آپ نے دیکھا، ہم نے اپنی سی کوشش کی، آپ نے بہت سراہا، آپ کے ہم بہت شکر گزار ہیں، اور کوشش ہے، ارادہ ہے، خیال ہے اللہ تعالیٰ کامیاب کرے کہ اس بار اس سیگمنٹ کے سلسلے کو آگے بھی بڑھانا ہے اور اس میں کچھ بہت نئی چیزیں بھی شامل کرنی ہیں۔ یعنی پچھلے سال ہم نے آپ کو آسمان کے حیرت انگیز رنگ دکھائے، ستاروں کی چمک، سیاروں کی دنیا، چاند کی خوبصورتی، سورج کی روشنی کے کمالات، سیاروں کی حیرت انگیز دنیا، عرض کیا کہ کائنات کتنی وسیع ہے، کتنا حسین ہے سب کچھ، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے سب کچھ بنا کے رکھا ہے۔ ایک سوال باقی رہ گیا تھا، ایک سوال جو کہ بڑا بنیادی نوعیت کا ہے، بیسک ہے۔ بنیادی سے بات ہے نا، کسی بھی تخلیق کو، بہت چھوٹی سی بھی تخلیق کو، اس سے ہم بہت امپریسڈ ہوں، ایک بیسک کوشچن ذہن میں آئے گا، ہاؤ اٹ کیم انٹو بینگ، یہ بنا کیسے تھا؟ یہ زمین آئی کہاں سے تھی؟ یہ سورج جو اتنا بڑا ہے کہ 13 لاکھ زمینیں آ جائیں، 13 لاکھ زمینیں، یہ پیدا کیسے ہوا تھا؟ سو ابھی ایسا کرتے ہیں، آج ابتدائی نشست ہے نا، کچھ دیر کے لیے ہم ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں، ایک قدم پیچھے جاتے ہیں لاسٹ ایئر سے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس دفعہ ہم نے صرف فضا، سولر سسٹم، پلانٹس، یہ سب نہیں، بلکہ زمین سے متعلق بھی قصے شامل کیے ہیں، اور کچھ بالکل ایک اور نوعیت بھی ہے قصوں کی، اس کو بھی سرپرائز رکھتے ہیں کہ وہ نوعیت کیا ہے، لیکن ہے